انسانی معاشرے کی تعمیر کا نقطہ آغاز جی اصلاح فرد ہے۔ جب اجتماع کو آپ بہتر دیکھنا چاہیں جی تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی جو اکائییں ہیں ان اکائیوں میں جو افراد ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے۔ بالکل معاشرہ کئی گھروں سے بنتا ہے بالکل، اور گھر کئی افراد پر افراد مشتمل سے ہوتا بالکل ہے۔ ایسے اس افراد میں وہ ہوتے ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں، ان افراد میں وہ ہوتے ہیں جنہیں اولاد کہتے ہیں۔ بالکل بالکل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے تمہاری رعایا کی مسئولیت ہوگی۔ ماں باپ کی رعایا جو ہے وہ اولاد ہے، بالکل کہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہو۔ تو تربیت کے حوالے سے آغا صاحب نے بیان کیا کہ تعلیم ضروری ہے، جی تعلیم بہت ضروری ہے، بالکل لیکن اب 40-50 سال کے لوگوں کو آپ پرائمری میں یا مڈل میں بٹھا کے ان کو بالکل ایسے کیسے تعلیم دلائیں گے؟ ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جاہل ہونا عیب ہے۔ جاہل ہونا بالکل آپ دیکھیے 100 سال پیچھے چلے جائیے جی تو 100 سال پیچھے جائیں گے تو وہاں سکول، لائبریریاں، کتابیں، نہیں تھی یہ بالکل، چیزیں نہیں تھیں، لیکن وہ لوگ ان پڑھ ضرور تھے لیکن جاہل نہیں تھے، صحیح آج ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہاں پڑھے لکھے ہیں ہم، بالکل بالکل، لیکن ہم جاہل ہیں۔ جاہل ہیں بالکل ایسے جہالت اور چیز ہے اور ان پڑھ ہونا اور چیز ہے۔ رب العالمین جو انسان کے بارے میں فرمایا نا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور میں نے تمہیں کان دیے ہیں تاکہ اس سے تم سیکھو، بالکل حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں، بالکل اور پھر اللہ نے عقل اور دل دیا ہے، اس سے پرکھو۔ جی اور قرآن پاک میں رب العالمین ایک جگہ فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ فرمایا وہ انسان جہنم کا ایندھن ہے کہ جن کو ہم نے آنکھیں دیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں عقل دیا اس سے سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے جس سے سنتے نہیں۔ فرمایا یہ تو ایسے ہی ہیں کہ جس طرح چوپائے ہوتے ہیں۔ ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے شعور کی جو سطح پیدائش کے وقت ہوتی ہے وہی اس کی شعور کی سطح موت تک رہتی ہے۔ بالکل ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی شعور کی سطح زیرو ہوتی ہے، لیکن وہ پھر پڑھ لکھ کے عالم، فاضل، غزالی، رازی بن جاتا ہے، افلاطون بن جاتا ہے، ابو علی سینا بن جاتا ہے، فارابی بن جاتا ہے، ابن عربی بنتا ہے، وہ بڑے بڑے مطلب سکالر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں۔ ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے ایک ہی گھر میں اگر شیر کا بچہ پیدا ہوا ہے، اسی کے دوسرے کمرے میں بکری کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ اگر شیر کے بچے کے سامنے گھاس ڈالیں گے وہ نہیں کھائے گا، صحیح، اور بکری کے بچے کے سامنے گوشت ڈالیں گے وہ نہیں کھائے گا، بالکل۔ اگر آپ دونوں چیزیں دونوں کے سامنے ڈال دیں تو شیر کا بچہ گھاس چھوڑ کے گوشت کھائے گا، شیر کا بچہ، اور بکری کا بچہ گوشت چھوڑ کے گھاس کھائے گا۔ لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے انگارے رکھ دو تو اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے ہیرے رکھ دو اس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے۔ اس کی شعور کی سطح زیرو ہوتی ہے، پھر وہ آنکھوں سے، کانوں سے سن کے اور عقل سے سوچ کے اپنی شعور کی سطح کو بڑھا لیتا ہے۔ اخلاقیات میں سب سے زیادہ مقدم چیز سچ ہے، بالکل سچائی۔ یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آپ کو منزل تک پہنچا دے گی اور جھوٹ آپ کو بھول بھلیوں میں ڈال دے گا۔ بالکل بالکل۔ آخری بات اخلاقیات کے حوالے سے، ہم اخلاقیات پر بات کر رہے تھے نا، تو اس میں سب سے اہم چیز سچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبل ابو قبیس پر اعلان فرمایا تھا کہ میں رسول ہوں اللہ کا، تو انہوں نے پوچھا تھا دلیل دیں آپ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری 40 سالہ زندگی کی سچائی اور صداقت یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اگر 40 سال میں تم نے مجھے کسی جگہ، کسی موقع پر، خلوت جلوت، صبح و شام، سفر و حضر میں کوئی ایک جھوٹ بولنا ثابت کر دو تو میں اپنا دعوی نبوت واپس لے لوں گا۔ تو سچے نبی نے سب سے پہلی جو دلیل اپنی نبوت کی انسانیت کے سامنے رکھی تھی وہ سچ تھی۔ بے شک جی۔